اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے اللہ عز و جل نے لعنت کی، ان کی زبان سے لعنت کروائی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا۔ وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بنو اسرائیل جو لوگ تھے ان پر ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک میں تو ہے ہی۔ بنی اسرائیل کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اللہ عز و جل نے ان پر ہر زبان میں لعنت ان سے کی گئی ان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تو ان پر تورات میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں آپ کے خلاف ہو گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب زبور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر لعنت کی۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہود نے سر اٹھایا اور جھٹلانے لگے تو قرآن پاک میں بھی لعنت کی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص جب اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتا تھا تو اسے سختی سے پہلے دن منع کر دیتا، لیکن اگلے ہی دن وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو پھر منع نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے اس ممانعت میں شریک ہو جاتا تھا۔ پہلے منع کرتا تھا پھر اس کی ممانعت میں شریک ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے دل ایک جیسے کر دیے۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی برائی دیکھی جائے، برائی کو نہ روکا جائے، کہتے ہیں نا کہ جب آپ ظلم دیکھیں تو پہلے آپ زبان ہاتھ سے روکیں، ٹھیک ہے، پھر زبان سے روکیں اور پھر دل میں برا جانیں۔ اور دل میں برا جاننا اس حوالے سے ظلم ہے کمزور ترین علامت ہے، تو ہمیں ہاتھ سے زبان سے روکنا چاہیے۔ پھر اگر ہم نہیں روکیں گے تو دل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے اس لیے کر دیے، پھر وہ منع نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے انبیاء کی زبانوں سے ان پر لعنت کروائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور برائی کرنے والے کے ہاتھ پکڑ لینا،
اس کو حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا، حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا لوگوں، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا، تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جیسے یہودیوں پر لعنت کی۔ یہ بالکل من نوعاً میں نے حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھے۔ ابن زید کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی چکی گھوم رہی ہے، جس طرف قرآن پھرے اس طرف ہو جاؤ، جدھر قرآن جاتا ہے ادھر ہو جاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کرنا تھا اللہ نے فرض کر دیا ہے، اب وہی حقیقت ہے، انہی کو ماننا پڑے گا، انہی کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ بے شک بنی اسرائیل میں ایک گروہ نیک تھا، وہ نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ ان کی قوم نے انہیں پکڑ کر آروں سے چیرا اور انہیں سولیوں پر لٹکا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان میں سے کچھ باقی ایسے لوگ تھے جو بادشاہوں کے پاس جانے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور پھر کچھ ان کے ساتھ تھے کھانے میں شریک ہوتے اور کچھ ان کے ساتھ کھانوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل جو دوسرے لوگ تھے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، پھر وہ برے کو برا نہیں کہتے تھے۔ امام ابو یعلا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمے پر بلایا۔ جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر گانے بج رہے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہوگا، اور جو شخص کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا تو وہ اس عمل کے مرتکبین میں سے شمار کیا جائے گا۔ وہاں پر گانے بج رہے تھے، عبداللہ بن مسعود اٹھ کے آ گئے۔ اس دور میں ایسا نہیں ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے۔ میں تقریباً ہی میں کاؤنٹنگ کی ہے، 117 نکاح میں پڑھا چکا ہوں۔ اکثر ہم میوزک بند کروانے کے لیے باقاعدہ کہتے رہتے ہیں کہ نکاح کا وقت ہے، میوزک کو بند کر دیا جائے، وہ نہیں کرتے، کہتے تھوڑا ہلکا سا چلنے دیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک نکاح میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہوں، سپیکر آپ آن کر دیں، آپ نے دیا ہوا ہے، پیسے دیے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے جو ہیں تلاوت کے لیے نہیں، ہم نے ڈی جے کے لیے دیے ہوئے ہیں، یہاں پر گانا چلے گا۔ تو مجھے وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت، کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی آواز باہر جائے گی تو یہ ریاکاری میں آ جائے گا، مجھے سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے قرآن بلند آواز سے باہر پڑھنا۔ یہ ابتدا تھی، میں خاموش ہو گیا، پھر میں کھانے کے لیے نہیں رک رہا تھا، انہوں نے روکا۔ یہ بات 7 اپریل کی کر رہا ہوں، اسی سال 7 اپریل کی۔ تو پھر جب میں نے گانوں کی آواز سنی تو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب تک سائن نہ ہو ہم اٹھ نہیں سکتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، اللہ مجھے بھی صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزہ تو تب ہے ہم بھی واک آؤٹ کر رہے ہیں وہاں سے، لیکن اب ہمارے نمازی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک تعلق داری ان کی ہوتی ہے۔ اس دور میں نہ ہمارا ایمان اس عروج پر ہے، نہ آپ لوگوں کا ایمان اس عروج، فوراً ناراضگیاں جنم لے جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان کی طرح دعا کیا کریں ہمارا ایمان ہو جائے، ان کی طرح ہمارا ایمان ہو جائے۔ تو اس دور میں آپ کوشش کیا کریں کہ جو اسلام کے طور طریقے ہیں وہی اپنے گھروں میں کریں۔ آپ پورا سال نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، آپ نے اچھی داڑھی رکھی ہو، نمازی پرہیزی ہو، لیکن آپ کے گھروں میں جب شادیاں ہوں تو انڈیا کے رسم و رواج آپ کے گھروں میں آ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔